انسان جس جگہ پہ ہوگا، جن لوگوں میں ہوگا، جن چیزوں میں ہوگا، اس کا جو اثر ہے وہ اثر انسان کا دل قبول کرتا ہے۔ ایک انسان اگر ہمیشہ دریا کے کنارے رہتا ہے تو دریا کے کنارے عام طور پر رطوبت اور تری ہوتی ہے، تو دریا کے کنارے رہنے والے انسانوں میں رطوبت اور تری آ جاتی ہے۔ ایک انسان اگر ریتیلے علاقے میں ہمیشہ رہتا ہے تو اس کے مزاج میں چڑچڑاپن اور تند مزاجی آ جاتی ہے۔ ایک انسان اگر ہمیشہ پتھروں کے درمیان رہتا ہے تو اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے۔ ایک انسان اگر اونٹوں کے درمیان ہمیشہ رہتا ہے تو اونٹ جیسی سختی اس کے قلب میں آ جاتی ہے۔ ایک انسان اگر بکریوں کے درمیان رہتا ہے تو بکریوں کی نرمی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ایک انسان اگر رنگ برنگ پھولوں کے درمیان ہمیشہ رہتا ہے تو پھر اس کے مزاج میں تلون اور رنگینیت آ جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان جس جگہ پہ ہوتا ہے، جس ماحول میں ہوتا ہے، جن لوگوں میں ہوتا ہے، اس کا جو اثر ہے وہ اثر ایٹومیٹک خود بخود انسان کا قلب، انسان کا نفس اس کو اپناتا ہے، اس کا اثر اس کے اندر آتا ہے۔ تو جب پتھر کا اثر انسان پہ پڑ سکتا ہے، ریت اور پانی کا اثر انسان پہ پڑ سکتا ہے، پھول اور اونٹ کا اثر انسان پہ پڑ سکتا ہے، تو پھر برے انسان کا اثر کسی انسان پہ کیوں نہیں پڑ سکتا؟ اور اچھے انسان کا اثر دوسرے انسان پہ کیوں نہیں پڑ سکتا؟ اسی کو ہم اور آپ صحبت صالح کہتے ہیں اور اسی کو ہم اور آپ صحبت بد کہتے ہیں۔ گویا صحبت بد کا اثر بھی انسان قبول کرتا ہے اور صحبت صالح کا اثر بھی انسان اس کو قبول کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا کہ کل میدان قیامت میں جب صالحین کی جماعت ایک طرف ہوگی اور مجرمین کی جماعت ایک طرف ہوگی، اور مجرمین کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آج جو میں ذلت اور رسوائی اور عذاب میں گرفتار ہو رہا ہوں تو میں اپنے برے ساتھیوں کی وجہ سے میں اس عذاب اور ذلت میں مبتلا ہونے والا ہوں، تو کل میدان قیامت میں ایسے لوگ اپنے حشر کو دیکھ کر، اپنی ذلت کو دیکھ کر، اپنی رسوائی کو دیکھ کر، اپنی پھوٹی ہوئی قسمت کو دیکھ کر وہ اپنی انگلیاں زبان میں رکھیں گے، دانت میں رکھیں گے اور دانت میں رکھ کے اپنی انگلیوں کو چبائیں گے۔ قرآن نے کہا یوم یعض الظالم علی یدیہ، یقول ظالمین اس دن اپنے انگلیوں کو، اپنے ہاتھ کو چبائیں گے اور حسرت اور غم کے ساتھ کہیں گے ہائے کاش میں رسول کے طریقے کو اپنا لیتا، نبی کے طریقے کو اپنا لیتا، کسی صالحین کے طریقے کو اپنا لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش، ہائے حسرت کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، کیونکہ اس برے دوست کا اثر میرے اوپر پڑا اور آج نتیجہ یہ نکلا کہ میں ذلت و رسوائی میں پڑ گیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اچھی صحبت اور بری صحبت، اچھے ماحول اور برے ماحول کا اثر انسان کا قلب قبول کرتا ہے، تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم ہمیشہ صالحین کی صحبت کو اختیار کرنا۔ جو لوگ اہل تقوی ہیں، جو لوگ اہل معرفت ہیں، جن میں نیکی کا غلبہ ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اور قرآن میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہاں اس آیت میں حضرت اقدس اشعری تھانوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب نقطہ نکالا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خطاب کیا ہے سب سے پہلے ایمان والوں سے، اور ایمان والوں کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ تو گویا سب سے پہلے مخاطب ایمان والے اور تقوی والے،
تو جب متقی سے کہا گیا، پرہیزگار سے کہا گیا، گناہوں سے بچنے والے سے کہا گیا، برے ماحول سے بچنے والے سے کہا گیا کونوا مع الصادقین، کہ صادقین کے ساتھ رہنا، صالحین کے ساتھ رہنا، اہل تقوی کے ساتھ رہنا، تو جب متقی کو حکم ہے صالحین کے ساتھ رہنے کا، تو جو لوگ متقی نہیں ہیں ان کو تو بدرجہ اولا حکم ہوگا صالحین کی صحبت میں رہنے کا۔